المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اللہ رب العزت کی لیے ساری کی ساری تعریف ہے۔ پچھلے چند جمعوں سے سیرت پاک کا مختصر جائزہ پیش کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، خاتم الرسل بنایا، تو آقا کریم علیہ السلام ایسے علاقے میں آئے، ایسے لوگوں میں آئے جو کفر میں، شرک میں، بت پرستی میں، جوا میں، زنا میں، ہر قسم کی جہالت میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک شخص جس کے ساتھ نہ کوئی فرشتے نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی لاؤ لشکر ہے، نہ مال و اسباب ہیں، نہ لوگ ہیں، اکیلا بندہ کھڑا ہوتا ہے اور انہی بتوں کے خلاف جن کی وہ اس معاشرے میں پوجا کرتے تھے، 360 بت اللہ کے گھر میں رکھے تھے، آ کے آواز دیتا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے انسانوں، ان بتوں میں سوائے نجاست کے، سوائے تباہی کے کچھ نہیں رکھا، اللہ تمہارا ایک ہے، اس کو ایک مانو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو حضور کی مخالفت ہوتی ہے۔ 13 سال آپ اپنے شہر میں کام کرتے رہے، لیکن اپنے شہر والے، اپنی قوم والے آپ کی قدر نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کو بھیجا، وہ مسلمان ہوئے اور حضور کو دعوت دے کر مدینے تشریف آوری کا عرض رکھا۔ حضور نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کی، وہاں مدینہ دولت مشترک بن گیا۔ مہاجرین کو اور حضور کو انصار مدینہ نے اپنے دلوں میں جگہ دی۔ یہودی 3 قبیلے تھے، عالم بھی تھے، توریت کے وہ عالم تھے، جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یہودی ایسے ہیں، آپ کو اس طرح جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، کہ جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹوں کو جانتا ہو، اپنے بیٹے کو، اس طرح حضور کی نشانیاں ان میں مشہور تھی، لیکن انہوں نے بغض رکھا، ان کی بدبختی، اور حضور پر ایمان نہیں لائے۔ بظاہر معاہدہ کیا، پچھلے جمعے بھی عرض کیا گیا، 3 قبیلے تھے، ایک نکل گیا، اس نے عہد شکنی کی، بنو قنیقہ، وہ نکل گئے پہاڑوں میں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ وہاں مر گئے۔ دوسرا بنی نذیر تھا، اس نے عہد شکنی کی، مسلمانوں نے محاصرہ کیا، منت سماجت کر کے اپنی جان بخشوائی، حضور نے شفقت فرمائی، ان کو معاف کیا، تو ان کا جو سردار تھا حویہ ابن اخطب، وہ 10,000 لشکر لے کر قریش کے ساتھ مل کر آ کے جنگ خندق میں جو ہے حضور علیہ السلام پر اور مسلمانوں پر چڑھائی کر دی۔ وہ محاصرہ 1 مہینہ رہا اور کافروں کو اتنا اعتماد تھا اپنے لاؤ لشکر پر کہ ہم فتح مند ہو کر رہیں گے، مسلمان 1000-1500، یہ 10,000، تو کہاں تک یہ گھروں میں چھپ کر رہیں گے، آج نہیں تو کل مسلمانوں کا قتل کیا جائے گا، ہم فتح مند ہوں گے۔ وہ یہ جھوٹی آرزو باندھے ہوئے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ کائنات بنائی ہوئی ہے، یہاں وہی ہونا ہے جو اللہ چاہے گا۔ انہوں نے بڑے زور لگا لیے اور مسلمانوں پر بھی برابر آزمائش تھی، بڑی آزمائش تھی۔ اور پھر اندر کے جو یہودی تھے، ایک قبیلہ بچا تھا، وہ ابھی تک معاہدے میں تھا، بنو قریظہ، لیکن یہ بھی حویہ ابن اخطب کے ہی لوگ تھے۔ آخر ان کی جو ہے زور سے، صلاح سے، انہوں نے بھی حضور کا ساتھ چھوڑا اور دشمنوں کے ساتھ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب طوفان اور برسات بھیجی تو
کافر بھاگ گئے اور بنو قریظہ والے وہ نہتے رہ گئے، اور ان کے بھی کوئی کہتے ہیں 400 تھے، کوئی کہتے ہیں 600 تھے، کوئی کہتے ہیں 900 تھے۔ تو یہ بڑی قوت ہے، 900 افراد کم نہیں ہے۔ لیکن حضرت جبریل نے آ کے حضور کو عرض رکھا تھا کہ حضور آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم فرشتوں نے تو ہتھیار نہیں اتارے، اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ کے ساتھ جنگ کریں، آپ تیاری کریں۔ حضرت جبریل فرما رہے ہیں آپ یا رسول اللہ تیاری کر کے وہاں پہنچیں، میں بھی وہاں جا رہا ہوں، ان کا جو قلعہ ہے ان میں زلزلہ ڈال رہا ہوں، اور ان کے جو دلیں ہیں دل ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال رہا ہوں۔ تو ایسا ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیا کہ وہ لڑ نہیں سکے، حالانکہ لڑ سکتے تھے، اور آ کے خود کو پیش کر دیا۔ پھر انصار کے قبیلے نے کہا کہ حضور ان پر بھی شفقت فرمائیں، ان کی بھی جان معاف کر دیں، جس طرح آپ نے پچھلے ایک قبیلے کو معافی دی۔ تو وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ اس معافی کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ ایک بندہ 10,000 لشکر لے کر آیا، پھر ان کو دوسری مرتبہ کیسے معاف کریں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں فیصلہ آپ کے ہی سردار جناب سعد بن معاذ پر چھوڑتا ہوں۔ جناب سعد بن معاذ کو تیر لگا تھا، زخمی ہو گئے تھے، خون بہہ رہا تھا۔ تو جب وہ آئے حضور کی مجلس میں فیصلہ سنانے کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے انصاروں کو فرمایا کہ قوموا لسیدکم، آپ کا سردار آیا ہے، اس کے واسطے آپ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ تو وہ انصار کھڑے ہو گئے، اور حضرت صاحب ایک کھچر پر سوار ہو کر آئے تھے، تو خون بہت بہہ چکا تھا، کسی طریقے سے بند تو کیا ہوا تھا، ہاتھ کی ایک رگ تھی، لیکن کمزوری بہت ہو گئی تھی۔ تو ان کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلو میں بٹھایا گیا۔ تو حضرت سعد نے اپنے انصاروں کو خطاب کیا پہلے کہ میں جو فیصلہ کروں آپ لوگوں کو قبول ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل قبول ہے، کیونکہ حضور نے فیصلہ آپ پر چھوڑا ہوا ہے، آپ ویسے بھی ہمارے سردار ہیں۔ تو پھر حضور علیہ السلام کی مجلس کی طرف، جہاں آقا کریم تشریف رکھتے تھے، مہاجرین تشریف رکھتے تھے، تو اپنا چہرہ حضور کی طرف کیا، لیکن کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ آنکھیں ادب کی وجہ سے نیچے رکھی ہوئی تھی، اور حضور سے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی جماعت کو بھی فیصلہ قبول ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہارا فیصلہ قبول ہے۔ انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ کی منشا تھی، جو اللہ کے رسول کی منشا تھی، کہ یہ انہوں نے غداری کی ہے، یہ کسی بھی طرح اس کے مستحق نہیں کہ ان کی جان بخشی جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ پھر یہودیوں کا قتل ہوا۔ پھر حضور علیہ السلام کے جتنے بھی دشمن تھے نا، انہوں نے غرور اور تکبر بڑھا تھا۔ اب پچھلے اگر ہم جائیں بدر کی جنگ میں، مرتے مر گیا ابو جہل، گردن کٹ رہی تھی لیکن تکبر کو نہیں چھوڑا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا مرتے وقت کہ میری گردن تھوڑی نیچے سے کاٹ لینا، تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ ابو جہل بڑی گردن والا جوان ہے، اور اپنے ساتھی کو سلام کہنا اور اس کو کہنا کہ جتنی کل میں تم سے نفرت کرتا تھا آج اس سے زیادہ کرتا ہوں، اور ایک افسوس ہے کہ اس نے میری تباہی دیکھی، میں نے اس کی تباہی نہیں دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنا جوش چڑھا اس کی یہ باتیں سن کر، نفرت والی، غصے والی، تکبر والی، کہ میں نے اس کی گردن کاٹ لی۔ تو پھر حیو ابن اخطب، یہ دوسرا دشمن یہودیوں کا سردار، جب اس کی گردن ماری جانے لگی تو حضور کو فرمایا، حضور سے عرض کیا اس نے، حیو ابن اخطب، تو ہم بنی اسرائیل پر یہ پہلی مرتبہ ایسا موقع نہیں ہے، ہمارے قتل ہوتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور خود ہی گردن جھکا دی۔ پھر کعب تھا، جو کعب سردار تھا بنو قریظہ والا کا، حضور کے ساتھیوں نے بڑا اس کو سمجھایا تھا کہ یہ نازک موقع پر ہمارے ساتھ عہد شکنی نہ کرو، یہ اس کی کوئی اجازت نہ دین میں ہے، نہ اخلاق میں ہے، نہ معاشرت میں ہے۔ آج تک ہمارے ساتھ تھے، آج دشمن 8-10 ہزار آ گئے ہیں، ہمارا ساتھ چھوڑ کر تم ان کے ساتھ مل جاتے ہو۔ یہ پڑوس اس طرح ہوتا ہے، دین کوئی دین اس طرح کوئی سکھاتا ہے۔ حضور کے بڑے صحابہ، سعد بن معاذ جیسے، سعد بن عبادہ جیسے جو سردار صحابہ تھے،
حضور نے ان کو بھیجا کہ ان کو سمجھائیں، لیکن وہ نہیں مانے تھے اس وقت۔ تو ابھی گرفتار ہو کر آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کعب دیکھ لیا نتیجہ، میرے سے عہد شکنی کا نتیجہ دیکھ لیا۔ تو کہنے لگا کہ حضور بات یہ ہے کہ اس وقت مجھے کامل یقین ہے کہ آپ وہی نبی اور وہی رسول ہیں جس کی بشارتیں ہمارے کتابوں میں ہے، تورات میں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس وقت میں کلمہ پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے، میرے یہودی کہیں گے کہ کعب جو ہے وہ تلوار سے ڈر گیا، لہذا مجھے قتل کروا دیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کی گردن ماری دونوں کی، اور یہ دونوں جہنم پہنچ گئے۔ ابھی یہ 5 ہجری کے واقعات ہیں۔ حضور علیہ السلام کی جو مبارک زندگی ہے، جو قرآن کا نزول ہے، وہ 23 سال ہے پورے۔ 40 سال تک آپ کی زندگی ساکن ہے، 40 سال کی عمر میں آپ پر قرآن نازل ہوا، 63 برس میں آپ نے دنیا چھوڑی، رخصت ہوئے۔ تو یہ 23 سالہ زمانہ جو ہے قرآن کے نزول کا ہے۔ ابھی 23 میں سے کتنے گزر گئے؟ 13 سال مکے میں اور 5 سال یہ مدینے میں، 18 سال گزر گئے۔ تو لہٰذا سعد بن معاذ نے بھی دیکھا، ان کی سمجھ بوجھ بہت بڑی تھی، دور اندیشی بڑی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ آج جو ہے نا اسلام اور پیغمبر اسلام پر جتنی مشکلیں آنی تھی، ایک نہ ہر چیز کی ایک نہ ایک حد ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے نا قریش میں اتنی سکت نہیں رہی، یہودی تینوں قبیلے صاف ہو گیا، مدینہ صاف ہو گیا، اور قریش نے اپنا پورا زور لگا کے اتنے 10,000 بندے اکٹھے کیے، پھر بھی ناکام ہوئے۔ اس کے بعد جو ان کو طاقت نہیں ہے کہ حضور کے ساتھ مقابلہ کر سکیں، تو لہٰذا انہوں نے اپنے لیے شہادت کی دعا مانگی۔ تو یا اللہ مجھے جو ہے نا ابھی اس زخم سے شہادت عطا فرما۔ ادھر یہودیوں کا قتل ہوا، یہ بھی دعا مانگی تھی کہ ان یہودیوں کے قتل سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا، پھر شہادت دینا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بات پر لبیک کہتے تھے، اتنے بڑے صحابہ تھے، تو ان کی دعائیں ایسے نہیں تھی۔ تو وہ قتل بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے، اس کے بعد پھر وہ زخم جو ہے کسی طرح کھل گیا اور پھر خون جاری ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کا بسترا مسجد نبوی میں لگا دیا کہ تاکہ عیادت کرتے رہیں۔ تو ان پر غنودگی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوشی ہوتی تھی، پھر ہوش آتا تھا تو حضور کا چہرہ انور دیکھتے تھے اور اشہد کے کلمے پڑھتے تھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسے کرتے کرتے دم پرواز ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرش رحمان، اللہ کا عرش ہل گیا ہے جناب سعد بن معاذ کی شہادت سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 7 طبق کے فرشتے جمع ہو گئے، حضرت سعد کے استقبال کے لیے فرشتے جمع ہو گئے، ایسی شان کے ساتھ گئے۔ پھر صحابہ نے جب جنازہ اٹھایا تو وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بالکل ہلکا ہے، یعنی جسیم تھے، جسم بھاری تھا، جسم مبارک، لیکن جنازہ ایسے لگ رہا ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں جیسے کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سعد کا جنازہ جو ہے وہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو ایک موقع جنگ میں ایسا آ گیا، جب ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی خندق کی، تو 4000 لوگ ایسے تھے، میں نے پہلے بھی عرض رکھا تھا، غطفان اور فزارہ، ان کو قریش جو ہے کرائے پر لے کر آئے تھے پیسے کا۔ یہ کو حضور کے دشمن نہیں تھے، یہ سائیڈ والے قبیلے تھے، لیکن لالچ دے کر قریش نے ان کو 4000 جنگی جوان لے کر آئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس، ان کے سرداروں کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کسی طرح آ گئے، قاصد آتے جاتے تھے، جنگ کا بھی ایک قاعدہ اور دستور ہوتا ہے۔ تو وہ حضور کی مجلس میں آ گئے تو حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ آپ لوگ آئے ہیں یعنی پیسوں کی لالچ میں، آپ کی ہماری دشمنی ہے نہیں، اگر جتنے پیسے، جتنی آمدنی مکے والے آپ کو دے رہے ہیں، اتنی آمدنی ہمارے فصل بھی ہوں گے مدینے سے، مدینے وہ ہم آپ کو دے دیں، آپ واپس چلے جائیں، تو کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے آپس میں تھوڑا مشورہ کیا، اور مشورہ میں یہ طے کیا کہ اگر ہم جنگ کریں تو بھی ہمیں کرایہ ملے
اور اگر ہم جنگ کے نہ کریں اور سلامتی کے ساتھ نکل جائیں تو بھی وہ آمدنی ملے تو ہمارے لیے تو یہ سودا اچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں لیکن لکھ کر تو دے دیں، معاہدہ کریں ایسا، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ ان کا اور ہمارا جو ہے نا ایسا معاہدہ لکھ دو۔ حضرت عثمان نے لکھنا شروع کیا تو آقا کریم علیہ السلام کو خیال آیا کہ انصار مدینہ کو بلائیں۔ آپ نے فرمایا دونوں سرداروں کو طلب کریں، وہ نہیں ہیں یہاں پر، سعد بن معاذ کو اور سعد بن عبادہ کو، وہ دونوں حاضر ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان سے ایسا معاہدہ کرنے جا رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کیا وحی ہے؟ اللہ کا حکم ہے اس طرح کرنے کا؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، اگر وحی ہوتی تو میں آپ لوگوں سے مشورہ نہ کرتا۔ تو پھر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر یہ آپ کا بھی اپنا رائے مبارک ہے تو ہماری ایسی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کی رائے کے خلاف ہم کوئی رائے دیں، نہیں، لیکن اگر آپ کے مبارک ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ ابھی 10,000 لشکر دشمن کا ہمارے دروازے پر کھڑا ہے، کسی وقت یہ مدینے میں آ جائے گا اور مدینے میں نقصان کرے گا، گھروں میں داخل ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو انصاروں کا ہمارا نقصان ہوگا، اگر ہمارے کسی نقصان کے پیش نظر کر رہے ہیں تو یہ معاہدہ نہ کریں۔ پھر فرمایا کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ فزارہ، یہ غطفان، یہ سردار جو بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم حالت کفر میں تھے تو بھی ان کو طاقت نہیں یا مدینے کی 2 کھجور ایسے لے جائیں، 2 کھجور بھی، اور ابھی ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے آخری زمان رسول ہمارے امام ہیں، ہم ان سے ایسا معاہدہ کیوں کریں؟ یہ ایسے لوگ ہیں ہمارے اوپر بار بار تاوان لگائیں گے، آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کا فیصلہ اور ہمارا فیصلہ یہ تلوار کرے گی۔ تو حضور اتنا خوش ہوئے تو آپ نے حکم فرمایا حضرت عثمان کو کہ معاہدہ پھاڑ دو، تو معاہدہ انہوں نے پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو وہ بیٹھے حیران ہو گئے، کھڑے ہو گئے سردار ان کے، اور کہنے لگے کہ بہت بڑا لشکر ہم لائے ہیں، 10,000، آپ کے لیے اچھا تھا کہ معاہدہ کر لیتے۔ تو حضرت اسید بن حضیر نے کہا کہ مجھے میرے رب کی قسم ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کا ادب ہے، حضور کا ادب سامنے ہے، نہیں تو تم دونوں کی گردن میں یہاں اڑا دوں، میں بھول جاؤں کہ رواج کیا ہے، قاصد کو جو ہے وہ قاصد کو نہیں مارا جاتا، میں ساری باتیں بھول جاتا، لیکن حضور کی مجلس کا ادب ہے، تم یہاں سے بھی نکل جاؤ۔ وہ نکلے تو آپس میں کہنے لگے کہ جس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں اتنا جوش ہے، اس پر ہم کبھی فتح مند نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح یہ چلے گئے، اور اسی طرح ایک ستارہ جناب سعد بن معاذ، ایک انصار کا بازو ٹوٹ گیا، اور یہ ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ 18 سال کی کہانی ہے، یہ مسلسل قربانیاں ہیں۔ پیچھے دیکھیں 13 سال مکے کے، پھر بدر کی جنگ میں آپ کا چچا زاد بھائی حضرت عبیدہ فوت ہوا، شہید ہوا، احد میں حضرت مصعب، حضرت حمزہ، 70 صحابہ اور شہید ہوئے۔ اس سے پہلے عرض کی گئی کہ دھوکے کے ساتھ 10 قاری القرآن عاصم بن ثابت جیسے شہید کیے گئے، 70 قاری القرآن الگ صحابہ کرام وہ شہید کیے گئے۔ تو یہ مسلسل قربانیاں، اور آخر یہاں آ کر یعنی ٹائم ٹو ٹائم دین، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ہر لمحہ قربانی چاہتا ہے، ایک مرتبہ نہیں ہے۔ 13 سال وہ قربانی کے، پھر بدر میں کون سے ستارے گئے، احد میں کچھ ستارے گئے، خندق میں کچھ ستارہ گیا، انصار کا مکھیا سردار نبی علیہ السلام کی بشارتوں کے ساتھ گئے، لیکن بظاہر تو نقصان ہے۔ آج جو ہے ہمارے اوپر وہ جذبہ نہیں رہا کہ دین کی خاطر جانیں قربان کریں، ہمارے لیے تو نماز پڑھنا مشکل ہو گیا۔ تو یہ جو ہے وہ کرتے کرتے نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ کا جو ہے وہ 5 سال کا ساتھ رہا تھا، لیکن یہ 7 ساتھ ہوتے تھے۔ بدر کی جنگ میں آخری ان کا واقعہ عرض کرتا ہوں، پھر دوسرے ٹاپک پر جاتے ہیں۔ بدر کی جنگ میں بھی ایسا سما بنا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ قافلہ تو ہم سے نکل گیا،
ابھی ابو جہل کا لشکر ہے 1000 کا اور مسلمان ہیں 313، تو کیا ہم بھی جنگ کے لیے آگے جائیں یا واپس جائیں مدینے؟ تو حضرت ابو بکر اٹھے، جنگ کا مشورہ دیا، حضرت عمر اٹھے، جنگ کا مشورہ دیا، حضور کا خود رایا بھی یہ تھا۔ حضرت مقداد ابن اسود اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، واللہ ہم بنی اسرائیل نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ آؤ جنگ کی طرف، 40 سال من و سلوہ کھاتے رہے، آسمان سے غذائیں آتی رہیں، اور جب جنگ کا نمبر آیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آؤ جہاد کرنا ہے، تو انہوں نے کہا، جس کو قرآن پاک نے بھی نقل کیا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام آپ جاؤ اور اپنے رب کو بھی لے کر جاؤ، جا کے ان سے کافروں سے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں، ہم تو کہیں گے آپ قدم بڑھائیں، ہم اپنے آپ کو کٹوائیں گے۔ ابھی 3 بڑے صحابہ نے مشورہ دیا، لیکن آقا علیہ السلام پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ تو یہ تینوں مہاجرین تھے، اور مہاجر کتنے تھے؟ کل 80 تھے، باقی تو سارے انصار تھے۔ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہاں ہونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گمان یہ ہے کہ حضور ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں، یہ تو مہاجرین ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں آپ بھی اپنی رائے دو۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ وہ بات ذہن میں نہ رکھیں کہ اصل میں جو بیعت ہوئی تھی نا، جب یہ ہجرت کے لیے حضور کو لے آئے تھے، تو بیعت اس بات پر ہوئی تھی کہ یہ حضور کی مدینے میں اس طرح حفاظت کریں گے جیسے کوئی بیوی اور بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ بیعت میں یہ شامل نہیں تھا کہ اگر حضور کسی کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو یہ شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو اس منظر کو نظر میں رکھ کر حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ حضور آپ قدم بڑھائیں، جنگ چھوٹی چیز ہوتی ہے، آپ اگر حکم کریں گے تو ہم آگ میں کود جائیں گے، آپ حکم کریں گے ہم سمندروں میں کود جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام تو چہرے مبارک پر رونق آئی، آپ خوش ہوئے، حضرت سعد کو دعا دی اور جنگ کے لیے پیش قدمی کی۔ تو جگہ جگہ ان کا ساتھ رہا، اور یہ آ کے جو ہے بازو ٹوٹ گیا غزوہ بنو قریظہ کے بعد۔ اور پھر 6 ہجری میں نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا، آپ نے خواب دیکھا کہ خود کو احرام کی حالت میں دیکھا اور خانہ کعبہ کا طواف۔ تو صبح جب خواب بیان کیا تو صحابہ کرام چونکہ زیادہ تر مکے کے تھے، مہاجرین تو سارے مکے کے تھے، تو ان کو بڑا شوق ہوا کہ ہم عمرہ کریں، ہم حج کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تیاری کرو۔ تو تیاری کی گئی، 1400 افراد آپ کے ساتھ تھے۔ تو آپ نے عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر ذوالحلیفہ سے آپ نکلے ہیں، لیکن جب آپ قریب پہنچے مکے کے حدیبیہ کے مقام پر، مکے کے قریب پہنچ گئے تھے، تو وہاں آپ کی اونٹنی جو ہے بیٹھ گئی، قصوہ بیٹھ گئی۔ تو صحابہ نے کہا اس کو کیا ہوا یا رسول اللہ، یہ تھک گئی۔ تو آپ نے فرمایا قصوہ نہیں تھکتی۔ حضور جو ہے نا جانوروں کے بھی نام رکھ دیتے تھے، چیزوں کے بھی نام رکھ دیتے تھے جو استعمال کیے، امامہ شریف ہے، جو بھی استعمال کی چیزیں ہیں، گلاس وغیرہ جو بھی ہوتی تھی ان کے نام رکھ دیتے تھے، جانوروں کے بھی نام۔ تو قصوہ اور جدع 2 اونٹنی تھی آپ کے زیر استعمال۔ تو آپ نے فرمایا قصوہ نہیں تھکتی، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو پھر صلح حدیبیہ میں آ کے پتہ چلا کہ قریش کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے، اور طواف مکہ کرنے نہیں دیں گے، عمرہ کرنا نہیں دیں گے، حضور آئے تو ہم جنگ کریں گے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال بن گئی جو کہ صحابہ کرام نے سوچا نہیں تھا، کیونکہ یہ مکے والوں کے بھی رواج کے خلاف تھا، خانہ کعبہ سب کے لیے عزت کی جگہ تھا، تو لیکن ان کو حضور سے دشمنی تھی، تو اس پر جو ہے ایک جنگ کی صورتحال بنی تھی۔ ڈیٹیل میں نہیں جاتے تاکہ آگے آنے والے مضامین کو مکمل کیا جائے۔ حضرت عثمان کو یہاں قید کیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد چھوڑ دیا جب آپ نے بیعت رضوان لی، اور آپ نے یوں فرمایا، حضرت عثمان کو یہاں اعزاز دیا کہ حضرت عثمان کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ شہید ہو گئے ہیں یا قید میں ہیں۔
تو آپ نے بیعت رضوان لی تو ایک مرتبہ آپ نے یوں فرمایا کہ اگر عثمان زندہ ہیں تو یہ رہا عثمان کا ہاتھ اور یہ رہا محمد کا ہاتھ، یہ بیعت ہے عثمان کی محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو صحابہ کہتے تھے حضرت عثمان کی بڑی شان ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ ہے عثمان کا ہاتھ۔ تو بہرحال یہاں آ کے جو ہے کہ صلح ہوئی، اور صلح میں یہ طے پایا کہ مسلمان اس مرتبہ یہاں سے واپس جائیں، اگلے سال آ کے عمرہ کریں گے، اور مسلمان اور قریش آپس میں 10 سال، آنے والے 10 سال جنگ نہیں کریں گے۔ ہاں اگر معاہدہ کوئی توڑ دے تو پھر اگلی جو جماعت ہے اگلی، اس کو پورا اختیار ہوگا، پھر تو جنگ کریں، کچھ بھی کریں۔ اگر معاہدے کی پاس خاطری ایک آدمی چھوڑ دیتا ہے ایک جماعت، تو دوسری جماعت بھی اس سے پھر بری ذمہ ہے۔ تو اس طرح یہ معاہدہ طے ہوا، صلح حدیبیہ اور فتح خیبر اور فتح مکہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کی جائیں گی۔ باقی یہ کہ ہم نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں پر عمل کریں، یہ جو ہے وہ اللہ سے ملانے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جو ہے طریقے ہیں، سلام کو عام کریں۔ صحابہ کریں حضور علیہ السلام اتنا سلام کرتے تھے کہ بیچ میں اگر درخت آ جاتا تو پھر آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تھے۔ تو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں۔ گھروں میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں نا آج کل، گھروں میں بیوی شوہر کی نہیں بن رہی، بہن بھائی ہیں، بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک ہی وظیفہ یہ، جا کے گھر میں قدم رکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خود بھی کریں، گھر والوں کو سکھا دیں، بچوں کو سکھا دیں۔ دیکھیں کچھ دنوں میں کچھ سے کیا ہو جاتا ہے، سارے جھگڑے ختم۔ یہ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں نبی علیہ السلام نے دی ہیں، لیکن ہم ان پر اپنا یقین ایسے لگتا ہے کہ گویا ہمارا اس پر یقین ہی نہیں۔ تو جو کچھ کہا گیا دعا اللہ تعالی عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔